اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ لفظ اعراف کی تعریف میں اقوال پیش فرما رہے ہیں کہ اعراف کیا ہے اور اصحاب الاعراف جو وہاں لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ تو اتنے اقوال کے باوجود اس کا خلاصہ مفسر نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر سرابر ہو۔ تو اس لیے اگر نیکیاں بھاری ہو جاتی تو جنت میں چلے جاتے، اور اگر ان کے گناہ بھاری ہو جاتے جہنم میں چلے جاتے۔ لیکن ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے، اس لیے ان کو اس مقام اعراف پہ روکا گیا۔ نہ جنت میں گئے نہ جہنم۔ جنت میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کی سیئات ہیں، اور جہنم میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کے نیکیاں ہیں۔ اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن والدین کی نافرمانی کی، ان کی اجازت کے بغیر آئے، تو جہاد کے ثواب کی وجہ سے جہنم سے بچے ہوئے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو ہے اب جہنم کے اندر جانے کے حقدار بنتے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حضرت حذیفہ انہ سئل، حضرت حذیفہ نے پوچھا اصحاب الاعراف کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم قوم، وہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں برابر ہو گئی ہیں، برائیوں کی وجہ سے وہ جنت سے رکے ہوئے ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم سے رکے ہوئے ہیں۔ قال فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم، ان کو اسی دیوار کے اوپر رکھا گیا تاکہ جب تک ان کا فیصلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک حکم فرمائے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ یہ مولا قریش میں تھے، وہ اسی پہ بحث کر رہے تھے کہ اصحاب الاعراف کون ہیں، وہ کچھ کہتے وہ کچھ کہتے ہوئے۔ میں نے کہا بات سنو، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو صحیح بات کہ اصحاب الاعراف کون ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے یہ اس مسئلے میں پوچھا تھا کہ حضرت حذیفہ نے اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا، اور حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ جتنا ہیں وہ عدول و صدوق ہیں، وہ کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے جب تک کہ انہیں حضور نے نہ فرمایا ہو، اور حضور کبھی بات نہیں فرماتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم نہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ دونوں وہ قوم وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نیکیاں اور گناہ جو ہیں برابر ہو گئے ہیں۔ اب نیکیاں تو ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے جنت سے رکے ہوئے ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو درمیان میں، جہنم اور جنت کے درمیان میں اعراف اس دیوار پہ کھڑا کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب وہ اصحاب اعراف جب جہنم کی طرف دیکھتے ہیں تو پکار، اللہ ہمیں جہنمیوں کے ساتھ نہ شامل کر دے، ہمیں ان ظالمین کے ساتھ نہ رکھنا۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین فبینما ہم کذالک اطلع علیہم ربک وقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنہ فانی قد غفرت لهم۔ وہ یہی وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو دیکھیں گے اور توجہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ اذهبوا جاؤ فادخلوا الجنہ، جا کے جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اب وہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کئی درجات ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا
تو جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، چاہے اس کے گناہوں سے ایک نیکی بھی بڑھ جائے وہ جنت میں جائے گا، صرف ایک نیکی بھی اگر بڑھ گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے، چاہے ایک بھی بڑھ جائے، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی فمن ثقلت موازینہ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی تولیں اٹھ گئیں وہ ناکام ہو گئے اور جہنم میں گئے۔ اب حضرت عبداللہ نے مسعود نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ تھے نا، نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت، گناہ بڑھ گئے تو جہنم، لیکن تیسری جماعت ایسی ہوگی کہ جس کی نیکیاں اور گناہ جو ہیں برابر برابر ہو جائیں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو آرام پہ رکھا جائے گا۔ اچھا، پھر جو ہے وہ اہل جنت کو بھی پہچانیں گے، اہل نار کو بھی پہچانیں گے۔ اب آرام والے جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو او سلام علیکم، وَإِذَا صَرَفُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ يَسَارِهِمْ نَظَرُوا أَهْلَ النَّارِ، اب جب بائیں کی طرف دیکھیں گے تو جہنمیوں کو دیکھیں گے، جب جہنمیوں پہ نظر پڑے گی تو اس وقت اللہ کے آگے فریاد کریں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تعوذوا باللہ من منازلہم، قال کہ وہ اللہ سے پناہ مانگ، یا اللہ ہمیں ان جہنمیوں کے ساتھ نہ رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف جو ہے ان کو بھی نور ملے گا، لیکن ان کا نور چھینا نہیں جائے گا، اور وہ اس امید میں ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ہم یطمعون، وہ اس امید میں ہیں اور اس طمع میں ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ واللہ